بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث التاسع عشر، حدیث نمبر 19، عن ابی العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال لی. ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. فقال لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کر کے کہا: یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور یہ جان لو کہ اگر پوری امت مل کر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر پوری امت مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے خلاف لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں. رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. وقال حدیث حسن صحیح، اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. وفی روایت غیر الترمذی، اور ترمذی کے علاوہ دوسری روایت میں ہے: احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہچان رکھو، سختی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہچانے گا. وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور یہ جان لو کہ جو مصیبت تجھ سے ٹل گئی ہے وہ مصیبت تمہارے اوپر نازل ہونے والی نہیں تھی، یا جو نعمت تجھ سے دور ہو گئی ہے وہ نعمت تجھے حاصل ہونے والی نہیں تھی. وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور جو نعمت تجھے مل گئی ہے وہ تجھ سے دور ہونے والی نہیں تھی، یا جو مصیبت تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے وہ تم سے دور ہونے والی نہیں تھی. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور یہ جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہے. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور سختی کے ساتھ آسانی. یہ ایک عظیم ترین حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو، جو کہ ایک اس وقت چھوٹے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے اوپر ان کی تربیت کی اور توحید کو ان کے دل کے اندر بٹھایا. چنانچہ سب سے پہلا کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں کہا: احفظ اللہ یحفظ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرو، یعنی اس کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا کر اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے دور ہو کر، اور شریعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے بدعات و خرافات سے بچ کر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرو، اس کی دین کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور دنیا کے اندر تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرو، اسے اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دینی اور دنیاوی سارے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نگرانی کرے گا۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم سوال کرو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، مانگو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، مدد طلب کرو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ تعلیم دی کہ بچے جب مانگو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلم بندہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اسی سے اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے درخواست کرتا ہے، اور سارے معاملات میں اسی سے مدد طلب کرتا ہے، چاہے دنیاوی معاملات ہو یا اخروی معاملات ہوں، اور اسی طریقے سے جو مشروع اسباب ہیں ان اسباب کی روشنی میں وہ عمل کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کرتا ہے کہ ان اسباب کے ذریعے سے اسے فائدہ پہنچے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا احرص علی ما ینفعک، کہ جو چیزیں تمہیں فائدہ دینے والی ہیں اس کے لیے حریص رہو، واستعن باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کے طلبگار رہو، ولا تعجز، اور عاجز مت ہو۔ تو اس طریقے سے بندے کو جو چیزیں فائدہ پہنچانے والی ہیں اس کا وہ حریص رہے، اور صرف مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرے اور عاجزی سے دور رہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر آگے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ اس پورے جملے کے اندر یا ان سارے جملوں کے اندر اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ سوال جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے، مدد جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جانی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی خبر دے دی کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، جو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے خارج نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کہ بندوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا یا کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا مگر جتنا فائدہ یا نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے، یعنی جو اس کی تقدیر میں ہے وہی چیز اسے حاصل ہو سکتی ہے، نہ تو اس سے زیادہ کوئی اسے فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور جو چیز بھی تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ ہونے ہی والی ہے، اس لیے کہ رفعت الاقلام، قلم جو ہے اٹھا لیے گئے ہیں، وجفت الصحف، اور صحیفے جو ہے خشک ہو چکے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ کے اندر تقدیر لکھی جا چکی ہے، اور جو چیز بھی ہونے والی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں مکتوب ہے، لکھی ہوئی ہیں، اس لیے وہ ساری کی ساری چیزیں ہونے والی ہیں۔ اور اس حدیث کے اندر جو ہے تقدیر کے اوپر ایمان، تقدیر الایمان بالقدر، یعنی تقدیر کے اوپر ایمان کے اوپر بھی زور دیا گیا ہے کہ تقدیر کے اوپر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ترمذی کے علاوہ دوسری روایت کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ خوشحالی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رابطہ قائم رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سختی کے اندر تمہیں پہچانے گا، یعنی اگر تم نے خوشحالی کے اندر عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کیا تو سختی کے دنوں میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھلائی پاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تم نعمتیں پاؤ گے۔
جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے۔ اور اسی طریقے سے جو غار والے لوگوں کا واقعہ ہے، 3 لوگوں کا واقعہ ہے جو کہ غار کے اندر پھنس گئے تھے، تو انہوں نے بھی خوشحالی کے دنوں کے اندر جو عبادتیں کی تھیں ان عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کے منہ سے چٹان کو کھسکا دیا، جس کی وجہ سے وہ آسانی سے باہر نکل سکے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے والدین کے ساتھ جو نیکیاں کی تھی اس کو وسیلہ بنایا، دوسرے آدمی نے جو اس کے پاس جو عامل تھے ان عمال کے حقوق کی جو اس نے حفاظت کی تھی اس کو وسیلہ بنایا، اور تیسرے نے اپنی پاک دامنی کو وسیلہ بنایا کہ برائی کا وقت بھی میسر ہوا اور برائی کرنے کی پوری طاقت بھی اس کے پاس تھی، لیکن صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے اس نے برائی چھوڑ دی۔ تو ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی، اور سختی کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور اس طریقے سے یہ لوگ غار سے صحیح سالم نکل آئے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے تمہارے لیے سلامتی لکھ دی ہے وہ مصیبت تمہارے اوپر آنے والی نہیں، اور جو مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر لکھ دی ہے اس مصیبت سے تمہیں چھٹکارا حاصل ہونے والا نہیں۔ تو اس طریقے سے یعنی جو چیز تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ حاصل ہونے ہی والی ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور یہ جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہے، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور کشادگی یہ سختی کے ساتھ ہے، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور سختی کے ساتھ آسانی۔ ان تینوں جملوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کی کہ مدد صبر کے ذریعے سے مدد حاصل ہونے والی ہے، اور تکلیف کے وقت یہ کشادگی حاصل ہونے والی ہے، اور اسی طرح سے سختی کے ساتھ آسانی حاصل ہونے والی ہے۔ یعنی صبر کے بعد میں جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر مدد آتی ہے، اور اسی طریقے سے جب وہ تکلیف کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کشادگی آتی ہے، اور سختی کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی آتی ہے۔ اس حدیث سے جو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر بندہ حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کی دین کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور دنیا دونوں کے اندر بندے کی حفاظت کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو ضائع کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے ضائع کر دیتا ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلا دیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کریں گے ویسے ہی ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ عبادت یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہونی چاہیے، اسی طرح سے استعانت یعنی مدد طلب کرنا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ بندہ تقدیر کے اوپر ایمان رکھے کہ جو چیز اس کے اندر تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے وہی چیز ہونے والی ہے، اس کے علاوہ نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے صبر کے بعد بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد حاصل ہوتی ہے، اور تکلیف کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اسے کشادگی حاصل ہوتی ہے، اور سختی کے بعد آسانی حاصل ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بلکہ سارے لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مہربان تھے، اور بچوں کے ساتھ بہت ہی نرمی سے پیش آیا کرتے تھے، اور انہیں بہت ہی آسان طریقے سے توحید کو اور دین کے مسائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی اہم چیز کا تذکرہ کرنا ہو تو اس ابتدا کے اندر شروع میں کوئی ایسی بات لے کر آئے کہ جس سے سننے والے
کو اس سے بات کی طرف، اس اہم بات کی طرف جو ہے اس کے ذہن کو متوجہ کر سکے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا اعلمک کلمات، کیا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں. تو اس طریقے سے جو ہے ان کا ذہن مکمل طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ دین کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.